آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پہ گئے. آپ نے مختلف رسولوں، نبیوں، پیغمبروں کی امتوں کو دیکھا. کہیں بہت بڑا گروہ، کہیں بہت بڑی جماعت، کہیں بہت بڑی امت. آپ نے ایک امت کو دیکھا، بہت سارے لوگ. آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون سی امت ہے؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. فرمایا میری امت کتنی بڑی ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں آقا آپ کی امت اس سے بھی بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ صفوں کے اندر مختلف امتیں ہیں، اور سب سے زیادہ امت، سب سے بڑی امت، سب سے کثیر تعداد میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور اس پر اس وقت جبریل امین نے کہا کہ رب ذوالجلال نے اعلان کیا ہے کہ میرے محبوب کو بتا دو، میرے محبوب آپ کی امت میں سے 70,000 افراد کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. 70,000 افراد کون سے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنہوں نے کبھی دم نہیں کروایا، جنہوں نے کبھی دوائی نہیں لی، جنہوں نے کبھی اپنے جسم کو داغا نہیں، اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، وہ 70,000 افراد. یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی. خیال آیا ایک دن کہ میری امت کے صرف 70,000. آپ بھی سوچتے ہوں گے اتنی امت، اربوں کھربوں مسلمان، 1,44,000 تو صحابہ کی تعداد تھی. وہ صحابی، پھر تابی، پھر تبا تابی، پھر قرآن کے مفسر، پھر حدیث کے محدث، پھر یہ اولیاء، یہ اتقیاء، یہ اصفیاء، یہ کہاں جائیں گے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، کوئی بات نہیں کی، اپنے حجرے کے اندر واپس تشریف لے گئے. ظہر پڑھائی، مغرب، عشاء، 5 نمازیں پڑھائیں، کسی سے بات نہیں کی. دوسرا دن آیا، پھر کسی سے بات نہیں کی. تیسرا دن آیا، آقا نے کسی سے بات نہیں کی. نماز پڑھاتے بغیر کلام کیے اپنے حجرے میں آپ کو اپنی خلوت میں چلے جاتے، اکیلے بیٹھے، اکیلے اپنی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے. صحابہ پریشان کہ 3 دن گزر گئے، رحمت کائنات نے درس کوئی نہیں دیا، رحمت کائنات نے تبلیغ کوئی نہیں کی، رحمت کائنات نے ان 3 دنوں کے اندر واز کوئی نہیں فرمایا، رحمت کائنات نے ان 3 دنوں کے اندر معاملہ کوئی نہیں نپٹایا. خیر تو ہو صحیح، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھ کے خلوت میں چلے جاتے ہیں، بات بھی کسی سے نہیں کرتے، کلام بھی کسی سے نہیں کرتے، معاملہ بھی کوئی نہیں کرتے. جب چوتھے دن تشریف لے آئے، صحابہ نے سوال کر دیا اللہ کے رسول خیر تو ہے، آپ 3 دن سے یہ ہم آپ کا معمول دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں، آپ کے وفادار، آپ کے حبدار، آپ کے دلدار، آپ کے جانثار، ان کے اندر تشویش پائی جاتی ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ فکر نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ نے خیر کر دی ہے. جب میں نے یہ بات سنی، میرے رب نے مجھے بتایا کہ 70,000 بندے آپ کی امت میں سے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. ان 3 دنوں کے اندر میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دن کو بھی مانگا، رات کو بھی مانگا، فجر کے بعد مانگا، ظہر کے بعد مانگا، عصر کے بعد مانگا، مغرب کے بعد مانگا، عشاء میں مانگا، راتوں کو مانگا، دنوں کو مانگا. یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اللہ میری اتنی بڑی امت، اللہ میری اتنی بڑی امت، اور اتنی بڑی امت میں سے صرف 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ نے تیسرے دن میری دعا کو قبول کر کے اعلان کر دیا میرے مصطفیٰ اپنی امت کو خوشخبری دے دو، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ میں 70,000 کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دوں گا. 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب و کتاب میں داخل کرتے ہیں. یہ ہے شافع، یہ ہے سفارش، اتنی بڑی سفارش. اللہ فرمائیں گے میرے محبوب یہ جو بغیر حساب و کتاب والے ہیں نا، ان کو جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کر دو. طبرانی کے اندر روایت ہے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ ایک دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہے. امت مسلمہ کے وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئی، میچ ٹائی ہو گیا،
اب کیا کیا جائے؟ وہ پریشان جنت کی طرف دیکھتے ہیں، اوپر دیوار سے جنت کی نعمتیں، اللہ سے امید کرتے ہیں، جہنم کی آگ کو دیکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے اور خوف کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات کی نظر رحمت ان پہ پڑے گی، اللہ کے سامنے پھر سفارش کریں گے، کہیں گے اللہ یہ جو میری امت کے لوگ اصحاب اعراف ہیں، یہ اس مقام اعراف پہ کھڑے ہیں، اللہ میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اپنے محبوب کی سفارش کیسے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمان، امت مسلمہ کے فرد جہنم میں ہوں گے، اللہ کے رسول ان کے لیے سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر آواز آئے گی، ارفع رأسک سل تؤتہ اشفع تشفع، سر اوپر کیجئے، سوال کیجئے، ہم آپ کو عطا کریں گے، آپ مانگے ہم آپ کو دیں گے، آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول اپنے رب سے کہیں گے، اللہ یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے، میری امت کے لوگ جہنم کی آگ کے اندر دہک رہے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے نکالنے کا اعلان کر دے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جائیے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیجیے۔ رحمت کائنات جہنم کے دروازے پہ جائیں گے، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر آقا محسوس کریں گے کہ میری امت، میرے مرید ابھی اور جہنم میں ہے۔ یہ ہے پیر جو اپنی امت کا فکر کریں گے، اپنی مریدوں کا فکر کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پھر سجدے میں سر رکھیں گے، پھر رب کہے گا ارفع رأسک سل تؤتہ اشفع تشفع۔ اللہ کے رسول پھر کہیں گے اللہ ابھی میری امت جہنم میں ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جاؤ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کے دروازے پہ جائیں گے، اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ محسوس کریں گے ابھی میری امت اور جہنم میں ہے۔ رحمت کائنات کی رحمت، رحمت کائنات کی رحیمی، یہ کریمی، پھر سجدے میں سر رکھیں گے، پھر وہی بات ہوگی، پھر رب سے التجا ہوگی، رب کے سامنے سفارش اور شفاعت ہوگی۔ رب ذوالجلال اعلان فرمائیں گے میرے محبوب جس کے دل میں آپ کی امت میں سے رائی کے دانے کے تیسرے حصے کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ رائی کے دانے کے تیسرے حصے کے برابر جن کے دل میں ایمان، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول سجدے میں سر رکھیں گے تو اب کی بار رب ذوالجلال اعلان فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب سفارش نہ کیجئے، شفاعت نہ کیجئے۔ وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ کے جو تیری غلامی میں آ گیا، میں ان سب کو جنت میں داخل کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جو تیرا غلام بن گیا، لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ جہنم میں نہیں رہے گا، میں نکال دوں گا، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ جنت میں جانے سے پہلے کی سفارش ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا اول شفیع فی الجنہ، کہ جنت کے اندر بھی سب سے پہلے سفارشی میں ہوں گا۔ اپنی امت کی جنت میں بھی سفارشیں کریں گے،
اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دے، اللہ اس کی جنت کو بہتر کر دے، اور اللہ اپنے محبوب کی شفاعتوں کو قبول فرمائے گا۔ کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔